السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے سورۃ الانعام آیت 67 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکلی، لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا واسطے، فار جو ہوتا ہے کل آپ جانتے ہیں، نبأن خبر، لکلی نبأن ہر ایک خبر کے ظہور کے واسطے یا ظہور کے لیے، مستقرن ایک وقت مقرر ہے، ٹائم معین ہے، لکلی نبأن مستقر ہر خبر کے لیے یعنی ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور تم لوگوں کو سب کو یعنی آپ کو ان قریب معلوم ہو جائے گا یا جان لوگے۔ وَإِذَا اور جب، اور اے سننے والے جب رأیتا تو دیکھے، آپ دیکھو الذین ان لوگوں کو جو یخوضون، خوض حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معنی ہوتا ہے خوض کا تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ یخوضون بہودہ باتیں کر رہے ہوں، یخوضون یعنی وہ مشغول ہوں دل لگی اور باس کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، بس مذاق اڑانے کے لیے، دل لگی کے لیے، اس قسم کی چیزوں میں۔ کس چیز میں؟ فی آیاتنا ہماری آیات میں، ہماری آیتوں میں، فعارض تو منہ موڑ لیجیے، پس کنارہ کش ہو جاؤ، یا آپ سب کو رب کریم فرما رہا ہے عنہم ان سے کیا مراد؟ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے، دل لگی کے لیے وہ باتیں کر رہے ہوتے، ان سے الگ ہو جائیے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ یعنی اس کے علاوہ کسی اور کام میں، کسی اور باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور اے سننے والے جب تو دیکھے انہیں کہ وہ ہماری آیتوں میں یعنی ہماری آیتوں میں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ تو ان سے منہ پھیر لے، ان سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں یا مصروف ہو جائیں یا الجھنے لگیں۔ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ تمہیں شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ پس مت بیٹھنا، بعد الذکریٰ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے پاس۔ کیوں ظالم کہا گیا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کر رہے تھے نا وہ قوم، اس لیے اس قوم کو ظالم کہا گیا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر وہاں مت بیٹھنا، کہاں؟ ظالم قوم کے پاس۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں رب کریم سے، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کوئی چیز، ولیکن ذکر لعلہم یتقون اور لیکن ذکر ہوتا ہے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فرمایا جا رہا ہے کہ اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان پر
کوئی کافروں کے حساب سے کوئی بوجھ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہی آسان الفاظ میں ایک دفعہ پھر بات کر دیتی ہوں. اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں ہے. وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہاں نصیحت تو کرنی پڑے گی. کیوں؟ تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں. البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اس آیت میں بہت کچھ سمجھایا گیا ہے، اسپیشلی صحبت کا. آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا اثر تو پکی بات ہے، مسلم ہے. انسان اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے. انسانی فطرت میں شامل ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے جن کا رات دن کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے. تو کیا فرمایا؟ پرہیز، یعنی ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے. اور آج کل کی عام گمراہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں، بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی ضرر نہیں سمجھتے. رزلٹ وہی نکلتا ہے کہ متعدی مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. کہ رب کریم کا فرمان ہے کہ اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کرنے اور تفرقہ سے منع فرمایا ہے. اور یہ بھی خبر دی ہے کہ اس سے پہلے کی قومیں اپنے دین میں اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں. اسی طرح جیسے بغیر علم کے ایک دوسرے کے ساتھ بات سے مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب صحابہ کرام مشرکین کے پاس بیٹھتے تو مشرکین جان بوجھ کے کبھی قرآن کریم کی آیات کے اوپر مذاق اڑاتے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ہم لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے بتوں کی طرف جائیں تب تو ہم شرک کرتے ہیں، لیکن ادھر خود کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو تو یہ پھر شرک ہو گیا. تو اس قسم کی اور بھی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو رب کریم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا. اب دیکھیے صحابہ سے بڑھ کے ہے کسی کا ایمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا. کیا فرمایا کہ جب تک کہ یہ لوگ کسی اور بات کی طرف، کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور یہی تمام مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب کسی بھی گمراہ فرقے والے کسی بھی بدعتی کو اپنی بدعت کی ترویج اور اشاعت جب وہ کر رہے ہوں تو کیا حکم ہے ہم لوگوں کا، اہل سنت والجماعت کا، جو رد کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ ہوں تو ان کی مجلس سے بھی اعتراض کرنا لازمی ہے، یعنی ہٹ جانا لازمی ہے. اور گمراہ لوگوں کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ ملنا جلنا، روابط بڑھانا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور عام مسلمانوں کے لیے ان گمراہ فرقوں کا لٹریچر پڑھنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب کتابیں پڑھیں گے تو شکوک و شبہات من میں آ جاتے ہیں. اور ہاں اہل علم پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ تاکہ رد کر سکیں. ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پہ شیطان بھلا دے گا کا لفظ آیا ہے.
کیونکہ بہت ساری تفسیر لکھنے والوں نے، اب میں نام نہیں لیتی، میرے پاس بہت ساری بکس پڑی ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پہلے قرآن کریم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کون مخاطب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھا نا، سورۃ الحجر میں ہے، ترجمہ سنائی دیتی ہوں، آپ قرآن کریم کھول لیجئے، 42 آیت ہے سورۃ الحجر کی، کہ اللہ فرما رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ رب کریم، بے شک میرے خاص بندوں پر شیطان تجھے غلبہ نہیں ہوگا، ہاں جو تیری پیروی کرے وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور شیطان نے خود بھی اعتراف کیا، کیا اعتراف؟ یہ ہم بہت ساری جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، سورہ صاد کی آیت 82 اور 83 میں آپ خود کھول کے پڑھ لیجئے۔ شیطان نے اعتراف کیا کہ اللہ کے خاص بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ کیسے ترجمہ؟ شیطان نے کہا پس اے اللہ کریم تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے خاص بندے، یعنی ان پر تو میرا بس نہیں چلتا۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے خاص بندہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب آپ بھول جائیں تو یاد آتے ہی اپنے رب کا ذکر کیجیے، لیکن یہ کہیں گے کہ وہ بالکل بھول گئے، یہ بھول جاتے، ہماری طرح ان کا بھول شول نہیں ہے، کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو بہت سارے مسائل میں پرابلم ہو سکتا ہے، اور جیسے بھول چوک ہوئی تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیسے؟ جیسے موتا کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں بھولتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے تاکہ کسی کام کو سنت کروں۔ جیسے ہم لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی نا اللہ نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم کی قلت کے سبب اس کو ہم مختصر کرتے ہیں کہ اگر بھول چوک ہوئی بھی ہے انبیاء کرام سے تو وہ کس سبب سے کرائی گئی؟ تاکہ امت کے لیے یہ چیزیں سنت بن جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء بھولتے ہیں یا اس طرح، تو پھر اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن کریم دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ میرے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، فرمایا گیا نا، تو پھر جو بھی حکم ہو ہمیں تو ماننے کا حکم ہے نا، تو ہم تبھی مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ان کا کوئی کام بھی غلط نہیں ہے، کسی بھی نبی کا کوئی کام بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو بہت محتاط ہونا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی چند احادیث سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے اور تم کو ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ کے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، تو بہرحال مختصر یہ کہ ان سارا کا یہی مقصد ہے کہ اپنے ہی جماعت کے ساتھ رہا جائے، صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس ہی بیٹھا جائے، ان ہی کی صرف سنی جائے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے۔ ہم لوگ ویسے ہر چیز کے معاملے میں بڑے محتاط ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں محتاط نہیں ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہی واقع ہوں گی، تو سننے والے پر یہ ضروری ہے کہ وہ اگر گناہ میں مشغول ہے تو توبہ کر لے، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر گناہ گار ہے اور اسے پتہ ہے
ظاہر ہے جب گناہ کیا جاتا ہے اندر کا مفتی تو بول رہا ہوتا ہے نا، تو سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے۔ تو ایک اور بات جو ہم نے ان آیات سے سیکھی وہ کیا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو وہاں مسلمانوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کی جلسوں میں جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا شرکت کرنا جائز نہیں۔ وہ بھی ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سیکھ لیتے، مزید بڑی میٹھی سی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ حدیث طیبہ سنانے لگی ہوں کہ آخر زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے، ان کو اپنے سے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، بڑی احتیاط کی حاجت ہے۔ بدمزموں کی محفل میں جانا، ان کی تقریریں سننا ناجائز حرام اور اپنے آپ کو بدمزبی اور گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ اس لیے تقاریر یا آیات قرآنیہ پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، احادیث مبارکہ پر بھی، تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اچھی باتیں چننے کا زوم رکھے پھر ہم لوگ کہتے ہیں سن لیں، تو یہ چیز بھی جائز نہیں۔ ممکن ہے کہ اکثر ہوا بھی ایسے ہے کہ گمراہ شخص اپنے تقاریر میں قرآن و حدیث کی شرح اور وضاحت کی آڑ میں کچھ باتیں اپنے بدمزگی کی بھی ملا دیے کرتے ہیں، اور کبھی اندیشہ خدشہ کیا ہوتا ہے کہ سننے کے بعد ذہن میں وہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ اور بے دین کی تقریر گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے اسلاف اس معاملے میں بڑے ہی محتاط تھے، بہت زیادہ محتاط تھے۔ جیسے سیدنا سعید بن جبیر، وہ کن کے شاگرد تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ تو راستے میں ایک بدمزہ ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جو ابھی بدمزہ ہے یہ تازے نہیں ہے، یہ اس ٹائم سے شروع ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کہ ایک کلمہ، تو آپ نے اپنا انگوٹھا، یہ چنگلیوں کے سرے ہوتے ہیں نا، اس پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمہ، آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ پھر حضرت انس کے شاگرد تھے امام محمد بن سیرین، ان کے پاس دو بد مذہب آئے، عرض کی کہ کچھ آیاتیں جو اللہ کے کلام کی ہیں آیات میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کچھ احادیث نبوی سنائیں؟ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویلیں لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائیں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ تو ان لوگوں کو خوف تھا، اور ابھی عوام کی جرت لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں ہم کو قرآن و حدیث کی بات ہی تو سن رہے ہیں۔ اب صحیح راہ کون سی ہے؟ جو آپ کے محبوب نے بتائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایاکم و ایہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی ان بدمزموں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی رات کون سی ہے؟ جو رب نے بتائی، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جیسے یاد آ جائے نا فوراً اٹھ جایا کرو، ایمان زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیٹھا ہوا وہ بندہ وہ کو بات چھیڑ دیں، ہوتا ہے نا چھیڑ جاتے ہیں، تو کوشش کیا کی جائے کہ وہاں سے بندہ چلا جائے، کہ پہلے جو ایمان والے لوگ تھے وہ ڈرتے تھے کہ ہماری موجودگی میں یہ بات ہوئی، وہ کوشش بھی کرتے تھے روکنے کی، اور یہ حکم بھی ہے کہ اگر وہ غلط کام کریں تو آپ تو نصیحت کرتے رہا کریں نا، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں۔ واضح و نصیحت کرنا یہ ہمارے لیے ہے، لیکن علم ہو تو اس کا
یہ نہ ہو کہ الٹا آپ کا ایمان ہی چلا جائے. ہاں وہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو اس کی جواب دہی ہوگی. آپ کی اس سے بری ذمہ قرار دیا گیا ہے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہاں سے اٹھ جائیں، اپنے ایمان کو بچائیں. اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی کوشش کیجیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صحبتوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آج کل تو بہت ہی خطرے کا دور ہے. ہر کوئی مفتی گوگل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر سے مستند غیر مستند جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو سنا جا رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اس کے ویور زیادہ، ان کے فالوور زیادہ، ان کو سننے والے زیادہ. تو اس میں تو آپ بھی کھول کے دیکھتے ہوتے ہو کہ یہ کیا ہے، تو اس طرح تو آپ بھی ایک اضافہ کر دیتے ہو. صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں، انہی کی سنا کریں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بڑے لوگ تو بڑے ہی حفاظت کرتے تھے. آج ہم خالی پیسے کی اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. مال سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. اللہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی.